بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کا نظام کون سا نظام ہے؟ مولا کیا کریں گے کہ ایک سیکنڈ میں ان کے نظاموں کو گرا کر حکومت الہی کو آ کر نافذ کریں گے۔ تو علماء ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں لفظ ہے نظم۔ کسی بھی ملک میں کوئی بھی سسٹم اگر قائم ہونا چاہتا ہے اس کے اندر نظم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نظم کے لیے ایک اصول کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو، یہ تسبیح کے 100 دانوں کو کس چیز نے کھڑا کر کے رکھا ہے؟ دھاگے نے۔ یہاں دھاگا کٹا یا دانے ادھر ادھر چلے گئے، دانے سارے بکھر جائیں گے، وہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جیسے آپ بولتے ہیں کہ بھائی پاکستان کا مطلب کیا؟ کہتے لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ دھاگا ہے جس نے اس ملک کو بنایا تھا، جس کی بنیاد پہ لوگوں نے ہجرت کی تھی، جس کی بنیاد پہ لوگوں نے بچے قربان کیے تھے، جس کی بنیاد پہ لوگ اپنی زمینیں اپنے گھر چھوڑ کے آئے تھے۔ ایک اصول کی بنیاد پہ یہ وہ دھاگا تھا جس پہ کروڑوں دانے جمع ہوئے تھے۔ اب اگر پاکستان کو ختم کرنا ہے تو کیا کرو؟ اس دھاگے کو کاٹ دو، لا الہ الا اللہ کو کاٹ دو۔ اس ملک میں لبرل سوچ کے لوگ لاؤ، سیکولر مائنڈ سیٹ کے لوگ لاؤ، جو لا الہ الا اللہ کے منکر ہوں، جو الہ کا مطلب ہی نہ جانتے ہو، تو کیا ہو جائے گا؟ جب اصول ختم ہو گیا نا، وہ ملک بھی ختم ہو جاتا ہے۔ امریکن وزیر خارجہ نے کہا ہم نے بڑی کوشش کی کہ ایران پہ حملہ کریں اور ایران کو ختم کریں، کا کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس نے کوئی بات نہیں، ایران جس نظریے پہ بنا ہے اس نظریے کو ختم کر دو، ایران خود بخود انقلاب ختم ہو جائے گا۔ انقلاب نظریے پہ کھڑا ہے نا۔ نظریہ کیا ہے؟ حکومت اسلامی۔ حکومت اسلامی کا مطلب کیا کہ نوجوانوں کو باتقویٰ بنانا ہے، نمازی بنانا ہے، خواتین کو باحجاب بنانا ہے، جو سیرت اہل بیت پہ چلیں، امام زمانہ کے سپاہی بنائیں۔ کہ اب ان کے دین کو ان کے وجود سے نکال دو۔ اتنی بے دینی پھیلاؤ ایران میں، اب ظاہر ہے پھر مولوی کرے گا کیا؟ جب پوری عوام بے دین بن جائے گی، انقلاب کی ویلیو ختم ہو گئی، پھر کھوکھلا انقلاب باقی رہ جائے گا۔ کہ آج تک بی بی سی نے اردو میں کوئی چینل نہیں بنایا۔ بی بی سی اردو ہے، گھنٹے کے لیے، ہفتے میں 1 گھنٹہ آ جاتا ہے۔ جیسے وائس آف امریکہ تھا، ریڈیو چلتا تھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، ہفتے میں 1 آور، میکسیمم 7 آورز، 24 آورز کے لیے کوئی چینل نہیں ہے جو اردو میں ہو۔ بی بی سی کا کوئی چینل امریکنز نے اس طرح نہیں کھولا جو اردو میں ہو، کیونکہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کارندے، وہ خود ہی زحمت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے بی بی سی پرشن نکالا، یعنی 24 آورز ایک چینل نکلا جو فارسی میں چلتا ہے۔ کس کے بجٹ سے؟ اتنی ہمدردی، اپنے حکومت، اپنی عوام کے ٹیکس کا پیسہ کاٹ کے ایرانیوں کے لیے پرشن میں چینل بنایا جا رہا ہے۔ اتنا دشمن ہمدرد ہو گیا تاکہ ان کی نسلوں کو تباہ کیا جائے۔ more than 60 چینلز پرشن کے بنائے گئے، جو ہالی ووڈ کی فلمیں، بالی ووڈ کی فلمیں، ان کو ٹرانسلیٹ کرے، ان کو ڈب کرے پرشن میں، اور ایرانی جوانیں دیکھیں۔ تہران کی کوئی چھت نہیں جس پہ ڈش نہ رکھا گیا۔ جوانوں کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی غیرت کو تباہ و برباد کر دیا۔ کئی لوگ جاتے ہیں مولانا ہم تہران جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم ایران میں، سے لگتا ہے ہم ترکی میں آ گئے ہیں۔ محنت کی انہوں نے، بجٹ خرچ کیا ہے، یہودیوں نے بلینز آف ڈالر خرچ کیے، تاکہ اگر وہ جو بیسک آئیڈیالوجی ہے وہ ان کے اندر سے ختم ہو گئی تو انقلاب بھی آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ یہی ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کا نظریہ تھا لا الہ الا اللہ، یہ ملک بنا مسلمانوں کے لیے، لیکن اس ملک میں مسلم جب زندگی گزارتا ہے تو مشکل زندگی گزارتا ہے، لیکن ایک فاسق یہاں پہ بڑی آزادانہ زندگی گزار لیتا ہے۔ ایک چور کے لیے ملک بڑا محفوظ ہے، کیونکہ مقصد ختم ہو گیا ہے۔ تو امام آ کر کریں گے کیا؟ فرمایا نظم آتا ہے دھاگے سے۔ دھاگا کوئی بھی ہو، یہ دھاگا 100 دانوں کو اٹھاتا ہے، کھڑا کرتا ہے۔ امام زمانہ جب آئیں گے، آتے ہی اس دھاگے کو کاٹ دیں گے۔ دھاگا کٹا تو نظم بکھر گیا، ساری حکومتیں گر جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے پھر مولا ان دانوں کے اندر کون سا دھاگا ڈالیں گے؟ نظام ولایت کس دھاگے پہ کھڑا ہے؟ حکومت امام زمانہ کس دھاگے پہ کھڑی ہوگی؟ ایک تھا میم معاش کا،
سارا سرمایہ دارانہ نظام کس پہ کھڑا ہے؟ سرمایہ پہ کھڑا ہے۔ لوگ سرمایہ دارانہ نظام کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ نظام مجھے پیسہ دیتا ہے، وہ میری اکنومک کو مضبوط کرتا ہے۔ لیکن اکنومک کو مضبوط کرنے کے نتیجے میں مجھ سے کیا لیتا ہے؟ میری غیرت کو لیتا ہے، میرے حیا کو لیتا ہے، میرے حجاب کو لیتا ہے۔ اس سرمایہ دارہ نظام میں اگر کوئی خاتون کسی چینل پہ جا کے وہاں پہ نیوز پڑھنا بھی چاہے تو یہ بولا جاتا ہے آ جاؤ سرمایہ دارہ نظام میں، لیکن شرط یہ ہے اپنے سر سے دوپٹہ اتار دو۔ اگر کوئی جوان اس نظام میں جا کے کام کرنا بھی چاہتا ہے، میئر بننا، مثلا یہ جو انگلینڈ میں میئر بنا ہے تو مسلم لیکن سارا انگریز ہے، شراب بھی پیتا ہے، سور بھی کھاتا ہے، انگریزوں کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے، کہ ہمیں تمہارے نام سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تمہاری داڑھی سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تمہاری مسجد جانے سے مسئلہ نہیں ہے، مسجد بھی جاؤ، مندر بھی جاؤ، مسجد بھی جاؤ، شراب بھی پیو، یعنی سارے کام ایک ساتھ کرو، جسے پلورلزم بولا جاتا ہے، یعنی دین کو بھی راضی کرو، اللہ کو بھی راضی کرو، شیطان کو بھی راضی کرو۔ مولا حسین فرماتے نہیں، دین زبان کی چٹخاری کا نام نہیں ہے کہ تم مزہ لیتا رہے، دین پہ اگر چلنا ہے گردن کٹانی بھی پڑے تو بندہ کٹا دے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جو مال کے بدلے میں انسان سے انسان کا ایمان چھینتا ہے۔ امام زمانہ جس نظام کو قائم کریں گے، یہ سارے دانے، یہ ساری 7 بلین عوام کس دھاگے پہ کھڑی ہوں گی؟ وہ سرمایہ کی بنیاد پہ نہیں، وہ معاش کی بنیاد پہ نہیں۔ مولا کس بنیاد پہ آپ اپنا نظام بنائیں گے؟ تو آواز آتی ہے امام جس نظام کو قائم کریں گے وہ معاد کی بنیاد پہ ہوگا۔ 2 میم ذہن میں یاد رکھنا، معاش اور معاد۔ معاد یعنی امام لوگوں کے ذہنوں میں قیامت کے تصور کو مضبوط کریں گے کہ اگر یہ رات کے اندھیرے میں بھی کھڑا ہو جائے، یہ کیمرہ کی آنکھ سے نہ ڈرے، رب کی آنکھ سے ڈرے۔ اگر کسی سگنل پہ کیمرہ نہ لگا ہو تو بندہ سگنل توڑ دیتا ہے، اسے پتا ہے کیمرہ دیکھ نہیں رہی، فائن کٹے گا نہیں، سگنل کو توڑ دیا۔ معاد کی آنکھ کو مضبوط کریں گے، لوگوں کے ذہنوں میں قیامت کے تصور کو ایسا مضبوط کر دیں گے کہ روایات کے جملے ہیں، اگر کوفے سے کوئی خاتون برہنہ حالت میں اپنے بدن پہ سارا سونا چڑھا کر چلے تو فرماتے ہیں حکومت امام زمانہ میں ایک مرد اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، یہ عالم ہوگا۔ فرمایا اگر کوئی امیر ہاتھوں میں سونا، زیور، مال لے کر گلیوں میں آوازیں دے گا، ہے کوئی مجھ سے زکوٰۃ لینے والا، کوئی نہیں ہوگا اس سے زکوٰۃ لینے والا۔ پتھر اور سونے میں فرق نہیں رہے گا، زمین اپنے سونوں کو باہر نکال دے گی، بندہ دیکھے گا کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ تعلقات اب معاش کی بنیاد پہ نہیں بنیں گے، معاد کی بنیاد پہ بنیں گے۔ بندہ دوستی اس لیے کرے گا تاکہ میری قیامت مضبوط ہو جائے، رشتہ اسے دے گا جس سے بیٹی کی قیامت مضبوط ہو جائے، کام وہ کرے گا جس سے اس کی آخرت بنے۔ یہی امام کا کام ہے، یہی نظریہ کربلا میں امام حسین نے آ کر مضبوط کیا کہ فرماتے ہیں ہر نبی نے جنت کا وعدہ دیا، جنت دکھائی نہیں۔ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی، ہر امام نے جنت کا وعدہ دیا، کسی نے جنت دکھائی نہیں، لیکن حسین وہ امام ہے جب چراغ کو بجھا دیا، کہا جسے جانا ہے چلا جائے، جسے جانا تھا وہ چلا گیا۔ لیکن جب چراغ بجھائی، خالص اصحاب بیٹھے ہوئے تھے جو معاد کو مانتے تھے، معاش کے پیچھے نہیں تھے، بدن کی بقا کے پیچھے نہیں تھے، بچوں کی پرواہ کیے بغیر بیٹھے ہوئے تھے کہ مولا سب کچھ لٹتا ہے تو لٹ جائے، ہم اپنے معاد کو بچائیں گے۔ جن کے وجود میں معاد کا تصور مضبوط تھا وہ کربلا میں حسین کے ساتھ بیٹھے، جن کے وجود میں قیامت کا تصور مضبوط تھا وہ امام حسین کے ساتھ بیٹھے کہ ہر نبی نے جنت کا وعدہ دیا، کمال حسین یہ تھا، حسین نے جنت کا وعدہ بھی دیا اور کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ سب اصحاب نے اپنی جنت کو حسین کی انگلیوں میں بھی دیکھا تھا۔ کوئی امام یہ نہیں کر سکا، یہ امام حسین نے مقام دکھایا۔ تو اے مومن، اگر تیرا معاد مضبوط نہیں ہے، تمہارے ڈیسیژن، یہ جو مائنڈ سیٹ تمہارا چل رہا ہے یہ کس بنیاد پہ چل رہا ہے؟ اگر تیری دوستیاں مال کی بنیاد پر ہیں، دنیا کی بنیاد پر ہیں، تیرے سفر، تیری ایجوکیشن، سب کچھ اگر معاش کی بنیاد پر ہے، ابھی تک تو نظام امام کو
سمجھ نہیں پایا، اگر معاد کی بنیاد پر ہے تو سمجھ لو آج بھی تو حسینی ہے اور قیامت کے دن بھی حسینی بن کے اٹھے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔